یہاں پہ جب امریکہ میں لوگ آتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے، تو سب سے زیادہ وہ پریشان ایک چیز کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اپنی اگلی نسل۔ اس دن میں نے ایک میم پڑھی پاکستان کے کسی پیج پہ، اور بہت زبردست میم تھی، بلکہ ایک یوٹیوبر ہیں جنید اکرم، انہوں نے شیئر کی تھی وہ، اور وہ میم کچھ ایسی تھی کہ ساری عمر جو بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سرکاری اسکول فری ہوتے ہیں موسٹلی، اور پھر جب ان کے بچے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، دہریے بن جاتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ہم تو مسجد جاتے تھے، ہم تو ان کو لے کے جاتے تھے۔ اس کا حل اب آ گیا ہے تھوڑا بہت، اگر آپ سوچا جائے، کم و بیش ہر اسٹیٹ میں اسلامک سکولز ہوتے ہیں، اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں۔ پہلے ہم کینسس میں تھے، میں کینسس میں تھا، تو وہاں پہ بھی ایک بہت ہی بڑا سعودی اسلامک سکول تھا، اسلامک سینٹر تھا۔ یہاں پہ بھی ہر مسجد نے اپنا اپنا ایک سکول کھولا ہوا ہے، اور وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ اس میم میں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اسلامک اسکول کی جو فیس ہوتی ہے وہ تقریباً $1000 تک ہوتی ہے پر منتھ بچے کی، کم سے کم۔ جب والدین اس میں داخل کراتے ہیں بچے کو، تو اور جب والدین یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی نئی نسل کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان جانا ان کے لیے آسان نہیں ہے واپس، جیسے میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان واپس جایا جائے، یا پاکستان جانا چاہیے، یا اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے۔ تو پاکستان جانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، اور سیٹلڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھی جاب کر رہے ہیں، 5 فگرز میں، 6 فگرز میں، 6 فگر میں اگر آپ کوئی سیلری کر رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے دوبارہ سے جاب ڈھونڈنا پاکستان میں، اٹ ول نیور میک سینس۔ یہاں پہ اور وہاں پہ فرق بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے شاید یہاں پہ، شاید امریکہ میں جڑ جاتے ہیں، اور شاید ویسٹرن کنٹریز میں نہیں جڑتے، خاص طور پہ کینیڈا میں تو بالکل نہیں آپ جوڑ سکتے۔ یورپین کنٹریز میں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ ٹیکسز زیادہ ہیں، اس لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل یہاں پہ والدین رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اوکے سوکے کے گزار لیں گے، پاکستان نہیں جا سکتے، اور اسلامک سکولز میں ڈالتے ہیں بچے، اور ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ والدین اپنا رہن سہن، اپنی عادتوں کو بدلیں، جو میں نے نوٹس کیا ہے۔ اور وہ عادتیں کیا ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرض نماز پڑھے، تو بہت پہلے ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھتے ہوں، کیونکہ آپ کے بچے میں ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو فالو نہیں کرے گا۔ آپ اگر 10 کریں گے تو وہ 8 کو فالو کرے گا، آپ سنتیں اور فرض پڑھیں گے تو وہ صرف فرض پڑھے گا۔ ہو سکتا ہے ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بھی اچھا ہو، اور وہ لیکن ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے۔ ابھی مولانا صاحب امام جو تھے مسجد کے، وہ ایک بہت زبردست بات کر رہے تھے فلسطین کے معاملے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ عالمی عدالت میں چلا گیا اسرائیل کے خلاف، اور وہاں پہ انہوں نے کیس کر دیا ہے۔ تمام مسلم ملک، تمام ہیومینٹی میں جتنے بھی ملک ہیں، وہ سب ان میں سے کوئی کیوں نہیں گیا؟ یا چلیں ویسٹ کا تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ساری جو محبتیں ہیں اور سب چیزیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی آپ نے نوٹ کیا، کبھی میں نے نوٹ کیا کہ مسلم ممالک تو نہیں ہے، زیادہ تر مسلم ممالک جو ہیں وہ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں نعروں میں، باتوں میں، لیکن انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی امام صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے، انہوں نے اس لیے نہیں کیا مسلم ممالک میں کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی اور ملک کے ساتھ۔ آج کل میں ان کے ہاں سیاہ فاموں کا مسئلہ تھا، وہ واحد ملک تھا جو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور وہ ختم کیا انہوں نے۔ تو عالمی عدالت میں ساؤتھ افریقہ
جو کہ ایک نان مسلم ملک ہے, کرسچن میجورٹی ملک ہے, وہ گیا اسرائیل کے خلاف, جو انہوں نے بچوں کو وہاں پہ مارا اور اس کے لیے. تو ایک بہت زبردست بات ہے. اور انہوں نے اس کی مثال ایسے بھی دی کہ صحابہ کرام جب کسی بات سے روکتے تھے یا جو بھی بات کرتے تھے یا وہ کسی کو بات سمجھاتے تھے تو کوئی ان کی پرسنل کریکٹر پہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ ان کا کریکٹر بہت ہائی تھا, کیونکہ وہ ایک ایسے استاد کے شاگرد تھے جس کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ تمام انسانیت کو حسن اخلاق اور جو کلچرل ڈفرینسز ہیں یا کلچرلی وہ بہت اعلیٰ مقام پہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی بات ہے اور یہ بہت ضروری ہے. یہی بات امپلائی ہوتی ہے یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو خود بھی اس چیز پہ اپنے طرز عمل کو چینج کرنا ہوگا, تبھی ان کے بچے بھی اس چیز پہ عمل کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کا کلچر بہت تیز ہے. دنیا میں ہر برائی جو آتی ہے وہ سب سے پہلے امریکہ میں آتی ہے. سب سے پہلے اس کو حکومتی سرپرستی جو ہے, ڈھکی چھپی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن حکومتی سرپرستی جو ہوتی ہے وہ امریکہ میں ملتی ہے. اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے ایسے بچا جائے کہ آپ ایک تو اپنا کلچر چینج کریں, ان لوگوں سے ملیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ویسا ہونا چاہیے. آپ ان لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیں, آپ ویسے ہو جائیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو. تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی اس میم کو دیکھ کے, میں نے کہا سوچا میں شیئر کروں.